بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آ کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج کی مسجد کی بلائی جانب جا زمزم کی جگہ پر ایک درخت کے پاس بیٹھا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹا کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا، پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئی اور عرض کیا کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس بیابان میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں کسی قسم کی زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے، تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ سے دعا کی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لابسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی مشک سے ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور اس کے بچے کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر نہ دیکھی جا سکی اور نہ برداشت ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئیں اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان نہ دکھائی دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مروہ پر آئیں اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور اس طرح انہوں نے ایسے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچی تو ایک آواز سنائی دی، وہ اپنے آپ کو کہنے لگی رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا تو نے آواز تو سنا دی، مگر فریاد رسی کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہے کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی زمین پر مارا تو وہاں سے پانی ظاہر ہوا۔ حضرت ہاجرہ اس کے ارد گرد باندھ باندھنے لگیں اور حوض بنانے لگیں اور چلو کے ساتھ مشک بھرنے لگیں، اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔ اس نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ تب فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سطح زمین سے بلند تھی، اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہیں، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قضا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے
اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ پر آ گئے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے تو حضرت ہاجرہ پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے آ کر حضرت ہاجرہ سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی تو حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ انس و محبت پسند کرتی تھیں۔ وہ لوگ یہاں اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اسی جگہ بلوا لیا۔ اس طرح یہاں بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ جب وہاں بہت سی آبادی ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور اس قبیلہ والوں سے عربی زبان بولنا سیکھ لیا، اور ان کو یہ نوجوان حضرت اسماعیل بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی کی، اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ گھر میں موجود نہ تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر گھر کی بات چیت ہوئی، گزر بسر کا پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم تنگی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے شکوہ شکایت کے انداز میں بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس گھر آئے اور انہوں نے کچھ احساس کیا اور دریافت کیا کہ کیا کوئی ہمارے گھر آیا تھا، تو بیوی نے کہا ہاں فلاں شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے ہماری گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم تنگی اور سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کیا انہوں نے کوئی وصیت کی تھی؟ تو بیوی نے جواب دیا ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسماعیل کو سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی گھر والی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا اب تو اپنے میکے چلی جا اور یہ طلاق تمہیں ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ کے بعد تشریف لائے اور پھر بھی بیٹے کی ملاقات نہ ہو سکی، تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہارے گزر اوقات کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیریت سے ہیں اور بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل کی ثنا بیان کی اور شکر ادا کیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ پانی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس گھر آئے تو کہا کہ کیا کوئی ہمارے گھر آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ کھانے کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گھر کے حالات کے وغیرہ میں پوچھا
تو میں نے انہیں بتایا کہ بہت اچھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کوئی وصیت کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھنا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک تشریف نہ لائے۔ اب جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اپنے والد محترم کو دیکھا تو احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ طریقہ اختیار کیا جو بیٹا والد کے ساتھ یا والد اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بیٹا عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا۔ پھر بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اسے تعمیل کریں۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھوٹا سا قصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔